اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ محترم بھائیو، رمضان المبارک آج تیسرا روزہ ہے، اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں یہ مہلت دی ہے کہ ہم اس میں داخل ہو گئے، اور فی الحال تو ہم کو یہ دن نصیب ہو رہے ہیں، راتیں نصیب ہو رہی ہیں، وقت ہمارے اوپر موجود ہے، رمضان کا مہینہ چھایا ہوا ہے۔ یہ مہینہ اور اس کے علاوہ مختلف مہینوں کے مختلف اوقات ہیں، دن ہیں، جیسے عشرہ ذو الحجہ ہے، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اسی طرح سے رمضان المبارک کا یہ پورا مہینہ ہے، اسی طرح سے جمعۃ المبارک ہے، یہ بذات خود ایک دن اللہ کے نزدیک بابرکت دن ہے۔ اسی طرح سے رات کی کچھ گھڑیاں ہیں، تیسرا پہر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو، عبادتوں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ ساری اللہ تبارک و تعالی نے بخشش کے ذریعے رکھے ہوئے ہیں۔ انسان ایک چیز گھبراتا ہے کہ اس کا مال نہ لگے، کوئی ایسا کام کرے جس میں اس کا مال بچ کے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نفسیات کو سمجھتا ہے، اس نے اس کو بنایا ہے، اس کے دل سے واقف ہے، اس میں اٹھنے والے خیالات سے واقف ہے۔ کچھ انسان وہ ہیں جو مشقت نہیں چاہتے، مال لگا دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں مشقت والا کام نہیں کرنا۔ کچھ کام وہ ہوتے ہیں جن میں مشقت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، چل پھر رہا ہے، اس کے اندر وہ اذکار کرتا ہے، کوئی تسبیح بیان کرتا ہے، کو اللہ اکبر کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، نہ اس کے پیسے لگ رہے ہیں نہ اسے مشقت ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو ختم کر رہے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کر رہے ہیں اور اس کے لیے نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ یہ ساری جو نعمتیں ہیں اللہ کی، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ اس لیے ہیں کہ بندہ عذاب سے بچ جائے، جہنم میں جانے سے بچ جائے، بندہ جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ توحید، جو آدمی اس توحید کو صحیح طرح سے مانتا ہے، اس کے اوپر ایمان لاتا ہے، ساتھ رسالت کو مانتا ہے، اس پہ یقین رکھتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جتنا بھی وہ گناہگار ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ نماز ہے، انسان پڑھتا ہے، اس سے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ورمضان الی رمضان،
اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک مکفرات، یہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ جب انسان 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اوقات کی اس کا اہتمام کرتا ہے، پڑھنے کے اندر احتیاط کرتا ہے، جو اللہ مطالبہ کرتا ہے اس کے مطابق پڑھتا ہے، کیفیت کی دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے دیکھتا ہے کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، ان تعبد اللہ کانک تراہ، میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، جب رب مجھ کو دیکھتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ روزہ رکھتا ہے، جس طرح سے روزے کا حق ہے، ہم تو بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ہماری اکثریت یہ ہے اس کی حکمت کوئی نہیں جانتے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، اللہ کو ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے جو بری گفتگو نہیں چھوڑتا، بری باتیں نہیں چھوڑتا، برے اعمال نہیں چھوڑتا، روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب ایک جانور کو باندھ دیں کھنٹی کے اوپر اور اس کو کھانا پینا نہ دیں، اس میں اس انسان میں کیا فرق ہے؟ وہ جانور ہے، بے عقل ہے، مکلف نہیں ہے شریعت کا، یہ تو مکلف ہے، عقل و شعور رکھتا ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور یہ اپنے اعمال میں، اپنی طرز فکر میں، اپنے انداز کے اندر جانور سے مشابہت اختیار کر جائے کہ میں صبح کھانا پینا بند کر دوں گا، مغرب کے وقت میں کھانا پینا شروع کر دوں گا، درمیان میں جو کچھ میں کرتا رہوں، برائی کروں، کوئی بات نہیں ہے۔ حج ہے وہی مثال ہے۔ میں ایک بات کچھ ایسی ہے جو اجمیوں کے اندر ہمارے اندر آ گئی ہے، بہت بڑے بڑے اس کے اندر علماء شامل ہیں، اور بندے کو جب حق کہنا چاہیے تو وہ کسی چیز کو سامنے نہ رکھے، اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہیے۔ کسی پہ زد پڑتی ہے نہیں پڑتی، کسی کی توہین نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھو صحابہ کرام میں سے کتنوں کے ساتھ حاجی صاحب لکھا ہوا تھا؟ کتنے صحابہ تھے؟ کتنے؟ 2-2.5 لاکھ سے ابھی تھا، کتنے کے ساتھ حاجی صاحب لکھا ہوا تھا؟ حاجی صاحب ہیں جی، حاجی صاحب فلاں، وہ من کی خواہش کو باہر ہم لاتے ہیں۔ یہ ایسے حج جو ہے وہ برباد ہوتے ہیں۔ کون سی چیز تو لوگوں کو دکھانے کے لیے خود کو حاجی کہتا ہے؟ روک اس بندے کو جو تجھ کو حاجی کہتا ہے۔ کس کے لیے حج کیا؟ لوگوں کے لیے کیا؟ تو لیبل لگاتا ہے۔ پھر یہ تعریف ہے، آپ لکھ دیتے ہیں شیخ محترم، یہ وہ کسی کا حوالہ دے دیتے ہیں، فضیلت شیخ حضرت فلاں صاحب، عزت کا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ 2 لائنوں کے القابات لکھتے ہیں، مفسر قرآن، فضیلت شیخ، علامت الدہر والقہر، فلاں فلاں فلاں، اور وہ حضرت منع نہیں کرتے۔ بھائی علم میں نے اگر حاصل کیا ہے، کس کے اوپر کیا احسان ہے؟ اس لیے کیا کہ رب مجھ کو جنت دے دے اور جہنم سے بچا لے۔ فضیلت شیخ فلاں ایک حد تک ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، محترم جناب فلاں حافظ اللہ تعالی، یہ ادب کی چیز ہے، لیکن ان القاب کو 2 لائنوں کے اوپر رکھنا، اشتہارات کو دیکھو اللہ کی قسم، امام الہند فلاں، پتہ نہیں جو منہ میں آتا ہے، جو ہاتھ چلاتے ہیں اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہو سکتا ہے یہ ہماری ریاستوں کو، عبادتوں کو برباد کر دے۔ یہ اجمی کلچر ہے۔ آج بھی کسی عرب کے ساتھ آپ نہیں دیکھیں گے حاجی صاحب ہے، حاجی صاحب ہے۔ الحج المبرور، حج مبرور، جس کے اندر نیکی کی جائے، جو مقبول ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہے اس کی اور جزا کوئی بدلہ سوائے اس کے کہ میں اس بندے کو جنت دے دوں۔ حج پہ حج کرتے ہیں، اعمال وہیں پہ، بھائی اصلاح کرنا ہوگی، تعریفات کی ایک حد ہے، القابات کی ایک حد ہے، اور پھر وہ بندہ اس پہ راضی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کوئی کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے، اس کو روکو، اس کو روکو۔ اور ہم
کبھی لکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بات نام لکھیں گے اوپر، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکھو نا شروع کے اندر القابات، اس کے نیچے مولوی کے القابات دیکھو، دو لائنوں کے القابات۔ یہ ریاکاری ہمارے اعمال کو برباد کرے گی، برباد کرے گی ہمیں۔ ہم یہاں سے خوش ہیں، ہم سمجھتے ہیں جو میں بنا رہا ہوں وہ گھونسلہ ٹھیک ہے، جو تجارت میں کرتا ہوں وہ درست ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے میرے بھائی۔ اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو چھپا کے رکھو، ان کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ اپنے اوقات جو آپ گھر سے نکلتے ہیں ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرتے ہیں، اور آپ گرمیوں کے اندر چلچلاتی دھوپ میں آتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑتے ہیں، اپنے معاملات کو چھوڑتے ہیں، مسجدوں کے اندر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آتے ہیں، تو ایک ایک قدم کے اوپر رب نیکی لکھتا ہے، گناہ کو ختم کرتا ہے۔ اور اگر روٹین وائز آتے ہیں تو پھر یہ فائدہ نہیں دیتی، پھر یہ فائدہ نہیں دیتی۔ کئی ایسے نمازی ہیں، نماز پڑھنے والے، ان کی نمازیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ انسان کو چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے عمل کو دیکھتا ہے، اس نے پوری کوشش کی ہے، میری عبادت کرنے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی، جتنی اس بیچارے کے پاس صلاحیت تھی، علم تھا، اس کے مطابق یہ کوشش کرتا رہا ہے، دنیا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، اللہ اس کو اجر دیں گے۔ ایک آدمی اہمیت ہی نہیں دیتا، عبادت ہے کیا؟ رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ شاید کسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کے اتنے ذرائع رکھے ہوں جتنے اس کے اندر رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم، ایک عظیم کتاب، آخری کتاب جو قیامت تک کے لیے ایک معجزہ ہے جو باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ یہ کس لیے ہے؟ تعویذ بناؤ، اس کے گلے میں لٹکاؤ، ناف کے نیچے باندھو، ران کے اوپر باندھو، مردہ جس وقت فوت ہو اس کے دفن کے لیے کفن کے اوپر لکھو لوح قرآنی اور اس کو دفن کرو۔ اس لیے نہیں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للمسلمین نہیں ہے، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہر انسان کے لیے جو عقل و شعور رکھتا ہے۔ جو آدمی منقولات کو نہیں مانتا، تورات کو، انجیل کو، زبور کو، قرآن کو، صحف کو، احادیث نبویہ کو، قرآن اس کو پڑھو، عقلی دلائل دیتا ہے، کائنات کا ایک رب ہے، تو نہیں مانتا، دہریہ ہے، رب کو نہیں مانتا، دین کو نہیں مانتا، کسی دین کو نہیں مانتا، قرآن کہتا ہے مجھ کو پڑھ، جواب میں دوں گا، دہریہ ہے۔ قرآن بتاتا ہے کائنات کا ایک رب ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور ہر چیز اس کی مرضی کے ساتھ چلتی ہے، مرضی کے ساتھ زندہ ہے، مرضی کے ساتھ مرتی ہے۔ اس کے اندر جو نفع نقصان کا سلسلہ ہے وہ اسی اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، اسی کی قدرتیں ہیں۔ قرآن بتاتا ہے سب سے پہلے اللہ کے وجود کو ثابت کرے گا، اس کے بعد اس کی قدرتوں کو، اس کی حکمتوں کو ثابت کرے گا، حتیٰ کہ اگر خالی و ذہن ہو کر، مولانا مودودی صاحب کی ایک کتاب ہے، تفسیر کی کتاب ہے تفہیم القرآن، اس میں پہلی جلد کے اندر انہوں نے ایک مقدمہ لکھا ہے، بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے، 40-45 صفحے کا ہے، وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ایک آدمی کو قرآن تب فائدہ دے سکتا ہے، بڑی اچھی بات کی ہے،
جب وہ خالی ذہن ہو کر قرآن کو پڑھے اور یہ کہے کہ جو قرآن مجھے کہے گا وہی عقیدہ بناؤں گا، جو قرآن کہے گا ویسی عبادت کروں گا، جس سے منع کرے گا رکوں گا، جس کا حکم دے گا کروں گا، قرآن اس کے لیے ہے، اس کو فائدہ دے گا۔ اب جو پہلے سے ذہن بنا کر بیٹھ جائے، پہلے سے ذہن بنا کر بیٹھ جائے اور اس کو اپنے فرقے اور اپنی آیتوں کو مروڑ مروڑ کے اپنے فرقے کے مطابق ڈھالنا شروع کر دے، قرآن اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس نے اللہ کے قرآن کو اپنے فرقے کے مطابق بنایا۔ اللہ کے قرآن کو ہم نے جو سمجھنا ہے ویسا ہی سمجھنا ہے جیسے رسول نے دیا اور صحابہ نے ہم تک پہنچایا۔ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ مولوی کہتا ہے مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، سمجھنے کے لیے 80 علوم چاہیے، خود کو 5 نہیں آتے، لوگوں کو 80 بتاتے ہیں، 80 علوم چاہیے، بڑا مشکل ہے۔ رب کہتا ہے یسرنا القرآن للذکر، تو نصیحت کو حاصل کر، جہاں سے ہدایت تلاش کر، یسرنا، ہم نے آسان کیا، ہم نے آسان کیا۔ اور آپ اس بات کو سمجھیں، یہ تسہیل جو ہے، یہ آسانی جو پیدا کی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، جب رب نے کی ہے، ہم کہتے ہیں مفسر بڑا اچھا ہے، شارح بڑا اچھا ہے، مولوی صاحب بڑے اچھے ہیں، مسئلے کو بڑا آسان کر کے بتا دیتے ہیں، اور سارے اس کے جو پہلو ہیں انسان کے ذہن کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائے کہ میں نے قرآن کو آسان کیا نصیحت کے لیے، مولوی کا مشکل ہے، جب بات کرو کیا کریں گے؟ اے جی اس کو پکڑو، اس سامنے قرآن رکھو، اس کو ترجمہ کر، بے وقوف آدمی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے علم تو چاہیے نا کچھ، کتنا علم؟ جتنا علم تیرے پاس ہے دوسرے کے پاس ہے، دین کا اتنا علم، عربی کا ترجمہ وہ سیکھ لے، کتابوں سے کچھ اخذ کر لے یا کسی عالم سے اس کو سمجھ لے تو وہ سمجھ آتا ہے۔ جیسے آپ انگلش پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے انگلش سیکھتے ہیں، میتھ پڑھتے ہیں، اس سے پہلے آپ میتھ کو، اس کے قوانین کو سیکھتے ہیں، کیمسٹری بیولوجی ہے، اس کے فارمولے آپ سیکھتے ہیں، اس کے بعد آ جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے بھی عربی کو تھوڑا سیکھے، پھر اس کے بعد اس کو پڑھے۔ تو یہ کہاں پہ ہے کہ ہر آدمی کو ہر بات آتی ہے؟ ایک عالم کو ایک بات آئے گی، دوسرے عالم کو اس بات کی وہ سمجھ نہیں آئے گی جو اس کو آئی ہوئی ہوگی۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، جس کو دے دے۔ لیکن قرآن سمجھ آتا ہے، اگر کوئی سیکھنا چاہے وہ سمجھ آتا ہے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کے اندر علامتیں، نشانیاں ہیں ہدایت کی۔ کوئی ہدایت کی طرف آنا چاہے، یہ علامات سے، نشانیوں سے بتاتا ہے یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ نور ہے، روشنی ہے، یہ ضلال ہے، گمراہی ہے، اندھیرا ہے، یہ جنت کا رستہ ہے، یہ جہنم کا رستہ ہے، یہ وہ ذات ہے جس کی تو نے غیر مشروط پیروی کرنی ہے، غیر مشروط، کوئی شرط نہیں لگائے گا، جس وقت وہ بات کرے گا سمعنا واطعنا کہے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے علاوہ جتنے ہیں ان کی بات مشروط ہوگی، اگر اللہ اور رسول کے خلاف ہے تو قبول نہیں کریں گے۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ فرقان ہے، حق کو باطل سے الگ کر دیتا ہے۔ کوئی تلاش کرنا چاہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھے، حق کو باطل سے الگ کرتا ہے۔ یہ رب کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ الفرقان، یہ اللہ کی کتاب اس رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، اور رمضان کی بہترین رات میں اتاری۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا، بہترین مہینے کے اندر اور بہترین رات کے اندر اتارا۔ اس قرآن کو ہم نے تا
تعویذوں کی کتاب بنا دیا. اس قرآن کو ہم موڑ توڑ کے اپنے فرقے کی آیتیں بنا رہے ہیں کہ یہ قرآن اصل میں شافیوں کے لیے اترا تھا, حنبلیوں کے لیے اترا تھا, حنفیوں کے لیے اترا تھا, حنبلیوں کے لیے اترا تھا, مالکیوں کے لیے اترا تھا, ظاہریوں کے لیے اترا تھا. جس کے پلے جو آتا ہے اس کو مروڑ کے وہی آیت اسی طرح موڑنا چاہتے ہیں. ایک آدمی نے کہا جی علماء نے بڑی خدمت کی ہے, جو حدیث کی کتابیں چھپ رہی ہیں ان کے حاشیوں کے اوپر بڑے حاشیے چڑھائے ہوئے ہیں, اور بڑی خدمت کی ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم پڑھو, نیچے حدیث ہے, اوپر اس کا رد لکھا ہوا ہے. پوری کوشش کی ہے اس حدیث کا رد کیا جائے, کیونکہ یہ میرے مسلک کے خلاف ہے, اور کسی طرح سے موڑ کر اس کو اپنے مسلک کے مطابق ڈال لوں, چاہے کوئی معنی نکلتا ہے چاہے نہیں نکلتا. پڑھو اللہ کی قسم کتابوں کو, کیوں ترجمے نہیں کرتے ان حاشیوں کے؟ عوام کے ہتھے چڑھے گے. آج کل تعلیم اہم ہو چکی ہے, عوام کے ہتھے وہ چڑھے گی, ان کو پتہ چل جائے گا حدیث کے ساتھ یہ کیا کر چکے ہیں. اپنی کتابوں میں گل افشانیاں کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں جو یہ زد پہنچاتے ہیں, جو نقصان دیتے ہیں, وہ حدیث کی شروع کے اندر موجود ہے. اور تردد اتنا ہے, عجیب و غریب اضطراب ہے. عبارتوں کے اندر ایک جگہ ایک چیز کو کہیں گے حلال ہے, دوسری جگہ کچھ لائنوں بعد کہیں گے حرام ہے. ایک جگہ ایک چیز کو کہیں گے جائز ہے, دوسری جگہ جا کے کہیں گے ناجائز ہے. ایک ہی کتاب کے اندر تین فتوے ایک ہی بندے کے ملیں گے. کیوں ترجمے نہیں کرتے؟ پتہ ہے ان کے اندر کیا ہے, پتہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں, صرف لوگ محتاج ہو گئے, ٹانگیں بازو توڑ دیے, ساری کام کے لیے ان کے پاس وقت ہے, اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے, ورنہ ان کو پتہ چلتا یہ کیا چیزیں ہیں. تو یہ قرآن سمجھنے کے لیے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دن سے کم جس نے قرآن کو پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا. تو یہ قرآن سمجھنے کے لیے آیا, لہذا قرآن کو سمجھنا چاہیے. پھر اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا, بہت بڑی عبادت ہے میرے بھائی. اللہ کی رضا کے حصول کے لیے, حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو ایک روزہ رکھتا ہے, ایک دن کا روزہ رکھتا ہے, ایک روزہ, اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کر دیتے ہیں. ایک روزہ رکھتا ہے, ایک, اس میں کہیں پہ نہیں ہے وہ فرض روزہ ہے, نفلی روزہ رکھتا ہے, فقط یہ چاہتا ہے میرا رب راضی ہو جائے, میرا رب راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی 70 سال کی مسافت تک اس کے چہرے کو جہنم سے دور کرتے ہیں. لیکن ہم کہاں پہ ہیں؟ پھر اس روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے, میں اس کی جزا دوں گا. اور اس کو مجہول بھی پڑھا جاتا ہے, وانا اجزا بہ, اس روزے کی جزا میں ہوں, میں دیا گیا, میں اس پر راضی ہو جاتا ہوں. بہت بڑی فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, فرمایا جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ, احتساب اپنی ذات کا کرتے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ اسی رمضان کے اندر ہے. لیلۃ القدر کی بات کی, پوری سورت ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. خیر 1000 مہینے کے برابر نہیں ہے, 1000 مہینے سے بہتر ہے. خیر من الف شہر, 86 سال سے کمری اوپر کچھ بنتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو 86 سال تک جاتے ہیں؟ بہت کم. اگر ایک مومن کو یہی رات صحیح طرح سے نصیب ہو جائے تو اس کا بہت کچھ کر دے گی, بہت سا کام کر دے گی. جنت کے اندر پہنچانے کے لیے
یہ ایک رات بھی اس کو کافی ہو سکتی ہے، لیکن ہم غافل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، طاق راتوں کے اندر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود طریقہ یہ تھا، جب آخری عشرہ لگتا آپ اعتکاف بیٹھتے، اور حدیث کے الفاظ ہیں شدّ معذرہ، کہ وہ کمر کس لیتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو اٹھا دیتے تھے، اور اس کے اندر مشقت کرتے، یعنی عبادت زیادہ کرتے تھے آخری عشرے کے اندر۔ اس میں جو طاق راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر آتی ہے، وہی ان میں سے کسی ایک میں لیلۃ القدر ہے۔ تو اس کے بارے میں جو اقوال ہیں مختلف ہیں۔ تو کسی نے یہ کہا کہ 27 رمضان ہے، تو اس کو وہی 27 رمضان کے اندر ملی، اس نے اسی کی قسم کھا لی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں وہ یہی ہے کہ آپ ان کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ اور اس میں یہ جو قیام ہے جس کو آپ تراویح کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی وہی حدیث ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آدمی رمضان کا قیام کرتا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور دوسرا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگر ایک آدمی اس قیام سے رہ گیا، کسی وجہ سے پھنس گیا، پہلے 20 دنوں کے اندر اس کو میسر نہیں آ سکا، تو وہ آخری عشرے کے اندر اس کا اہتمام کرے۔ یہ غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ سند اس کو مل سکتی ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، آخری 10 دنوں کے اندر بھی اس کو یہ سند مل سکتی ہے کہ تیرے پہلے گناہ معاف کر دیں۔ تو یہ جو قیام اللیل ہے، اسی کو تراویح کہتے ہیں، صلاۃ اللیل کہتے ہیں، صلاۃ التہجد کہتے ہیں، قیام رمضان کہتے ہیں، یہی نام ہے۔ صلاۃ التراویح یہ اصطلاحی نام ہے، اہل علم کا نام ہے۔ تو میں اس کے اوپر مختصر سی تھوڑی سی آپ کو بات سمجھا دوں۔ کوئی آدمی 20 رکعتیں پڑھتا ہے، 30 پڑھتا ہے، 40 پڑھتا ہے، 100 پڑھتا ہے، ہم نہیں کہتے نہ پڑھ، کوئی اہل حدیث نہیں کہتا، کوئی اہل حدیث نہیں کہتا نہ پڑھ، کوئی سمجھدار بندہ وہ نہیں کہتا۔ کچھ ہیں جو قید لگاتے ہیں 11 سے اوپر نہیں پڑھنا، لیکن پڑھی گئی۔ کیوں؟ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعتیں۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، جس وقت تم میں سے کوئی ڈر جائے کہ صبح ہونے والی ہے، صلی رکعۃ واحدہ، تو ایک رکعت پڑھ لے، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى، تو اس کے لیے جو کچھ وہ پڑھ چکا ہے یہ اس کو اس نماز ساری کو وطر کر دے، طاق کر دے گی۔ تو اس میں کوئی حد نہیں ہے، 2 رکعتیں کر کے جتنی پڑھتا ہے، جب فجر کے قریب اس کو ڈر لگتا ہے تو وہ 1 رکعت پڑھے گا تاکہ فجر نہ ہو جائے، اس کی نماز طاق ہو جائے گی۔ تو اس کو سامنے رکھ کے جس نے یہ سمجھا کہ قرات زیادہ ہونی چاہیے، قرات زیادہ ہونی چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، تو وہ 8 رکعتوں کے اوپر آ گیا، 11 رکعتوں کے اوپر آ گیا۔ جس نے کہا کہ جی نہیں، قرات کرتے ہیں تو کھڑا نہیں ہو جا سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی قرات ہوتی تھی، تو اس لیے سجدے زیادہ کر لیتے ہیں اور رکعتیں بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ حد نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ اللہ کے رسول نے اپنے لیے اختیار کیا، اپنے لیے اختیار کیا، اور وہ حدیث عائشہ موجود ہے ام المومنین کی، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، آپ 11 رکعتوں سے اوپر نہیں پڑھتے تھے، یصلی 4 پڑھتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، نہ اس کے حسن کی بات کرو نہ اس کی طوالت کی بات کرو۔ پھر 4 پڑھتے تھے، پھر 3 رکعتیں پڑھتے تھے، اور یہ جو 11 رکعتیں پڑھ 3 وتر پڑھ لیتے، 11 رکعتیں ہو جاتی تھی۔ تو یہ وہ نماز ہے جس کو اسی نماز کے اوپر محدثین نے، اہل علم نے، فقہاء نے، ان لوگوں نے جو اس 8 رکعتوں کو نہیں مانتے، جن کے پاس ضعیف اور مردود روایات ہیں، ان کے بڑے بڑوں نے تسلیم کیا
کہ سنت یہی ہے کہ یہ رکھتے 8 ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے وہ ضعیف روایتوں سے ثابت ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نوافل ہیں، پڑھ سکتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن سنت جو ہے وہ 8 رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، پڑھنے کی ممانعت نہیں، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے آیا سنت کتنی ہے۔ جو لوگ 20 کو کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور سنت موقدہ ہے اور اس کو جوڑتے ہیں روزے کے ساتھ کہ جو نہیں پڑھے گا روزے پہ اثر انداز ہوگا، عجیب و غریب بات ہے بھائی، روزہ دن کو ہوتا ہے، قیام اللیل مغرب کے بعد عشاء میں پڑھی جاتی ہے، اس کا روزے کے وقت کے ساتھ تعلق ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے باتیں گھڑ لیتے ہیں اور پھر بنا لیتے ہیں۔ بہرحال یہ اتنا اختلاف ہے نہیں لیکن بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ جو قیام ہے رات کا، اس میں ایک تو مسئلہ یہ تھا، اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مولوی کو پیچھے جو بدماش کھڑے ہوتے ہیں نا، میں الفاظ بالکل صحیح استعمال اور بھال کے مطابق کر رہا ہوں، جو بدماش کھڑے ہوتے ہیں وہ مولوی کو یرغمال بنا لیتے ہیں، تیز پڑھ نہیں پڑھتا، آج سارا دن لگا دیا، 2 گھنٹے لگا، اور بھائی تو احسان کرنے آیا رب کے گھر کے اندر، مولوی تیرا غلام ہے، تیرا نوکر ہے، تیرے اوپر بمباری ہو رہی ہے، تو پیچھے کلشن کوف لے کر کھڑا ہے کہ اگر اس نے نہیں پڑھا تیز تو تجھ کو وہ مار دے گا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، یہ حکم ہے اللہ کے رسول کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ یہ عربوں کو دیکھو حرم کے اندر ایسے تراویح پڑھی جاتی ہے، یعلمون تعلمون عالم یہی سمجھ آتی ہے، باقی پتہ نہیں چلتا مولوی کیا کہہ رہا ہے۔ اور غیرت مند بندہ اگر ہو وہ کہے بھائی بات یہ ہے میں پڑھاتا ہی نہیں، اگر دین کو تو اس کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے تو میں نماز ویسے پڑھاؤں گا جیسے رسول نے پڑھائی، صحابہ نے پڑھی، میں تیری شریعت کے اوپر عمل نہیں کروں گا۔ لیکن ہم ان بدماشوں کو خود تقویت دیتے ہیں، اور وہ بدماش جاہل جن سے نماز سنی جائے اللہ کی قسم اپنی نماز درست نہیں ہوتی ان کی، وہ مولوی کو یرغمال بناتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے تو بہتر ہے کہ آدمی تنہا پڑھے، اکیلے پڑھے۔ اگر دیکھو اگر کوئی غوطے لگا رہا ہے اور وہ بھی ہم نوا بنا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ ملا ہوا، چھوڑ دو اس کو، اکیلی نماز پڑھو، لیکن نماز کو سکون کے ساتھ پڑھو۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غوطے نہیں چاہیے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، ایک طوالت کی بات ہے، ایک خوبصورتی کی بات ہے۔ جس نماز کے اندر خوبصورتی ہٹ جائے وہ بھی اللہ کے رسول کی نماز نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے اوپر رحم کرو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، اگر نہیں پڑھ سکتے اکیلے پڑھ لو، تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن نہ مولوی کو یرغمال بناؤ نہ مسجد کے دیگر نمازیوں کو خراب کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے۔